غامدی۔ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر سیکولرزم لادینیت کا نام نہیں تو کیوں عمومی طور پر سیکولرزم کو الحاد سے ماخوذ کیا جاتا ہے؟ آج کی دنیا میں ایک سیکولر یا نظریاتی ریاست میں سے کون عملی طور پر اپنے شہریوں کے حقوق کی بہتر نگہداشت کر رہی ہے؟ اگر حضرت عیسیٰ، جولیس سیزر اور خدا کے حق کو جداگانہ طور پر تسلیم کرتے ہیں تو کیوں اقبال سیاست کی دین سے جدائی کو چنگیزیت سے تعبیر کرتے ہیں؟ اور پھر اسلام مسلمانوں کی تاریخ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مزاج میں انکلوسیو ٹھہرتا ہے یا ایکسکلوسیو؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، اسلام کا مقصد ریاست کی تعمیر ہے یا معاشرے کی، یا ریاست کے ذریعے معاشرے کی؟ اسلام کا مقصد فرد انسانی کا تزکیہ ہے، یعنی وہ میرے وجود کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے۔ انسان کا وجود ایک اخلاقی وجود ہے اور مذہب بنیادی طور پر اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ مذہب کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن ایک پروردگار کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور اس پیشی پر ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں اپنے اس نفس کو پاکیزہ بنایا یا اسے آلودہ کیا۔ یہ مذہب کا بنیادی پیغام ہے، یہی مذہب کا بنیادی مقصد ہے۔ معاشرہ اور ریاست اس مقصد سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر اس کا ہدف نہیں ہوتے۔ نہ معاشرہ نہ ریاست، وہ فرد کو مخاطب کرے گا، فرد کو پاکیزہ بنائے گا، فرد کے اخلاق کو بلند کرے گا، فرد کا تعلق خدا سے وابستہ کرے گا، فرد کے وہ تعلقات جو انسانوں کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں ان کی تطہیر اور ان کا تزکیہ کرے گا، انہیں پاکیزہ بنائے گا، انہیں پیوریفائی کرے گا۔ آپ مذہب اور ریاست کے باہمی انٹریکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جس وقت کسی ریاست میں مسلمانوں کے پاس اقتدار ہوگا تو اس اقتدار کی 3 نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ مسلمانوں میں سے کچھ اشخاص ہیں جنہوں نے حکومت قائم کر لی ہے، جیسے قدیم زمانے میں مغلوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، صفویوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، عثمانیوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ کوئی خاص طبقہ ہے جو مذہب اسلام سے وابستہ ہے، اس نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے، جیسے مثال کے طور پر علماء کی حکومت ایران میں قائم ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہوگی کہ جمہور اپنی حکومت قائم کر اسلام ہمیں کوئی سیاسی نظام دیتا ہے؟ اسلام ہمیں چند بنیادی اصول دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہونا چاہیے، یعنی انہیں اپنے فیصلے لوگوں کی رائے سے کرنے چاہیے، اجتماعی زندگی سے متعلق، اور تمام امور میں اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن ماننا چاہیے۔ یہ اسلام نے سیاست کے بارے میں بنیادی اصول دے دیا ہے۔ اس اصول کا اطلاق آپ اپنے معاشرے کے لحاظ سے کریں گے۔ قبائلی زندگی میں وہ قبائلی روایات کے مطابق ہوگا، دور جدید میں جو نئے معیارات بن گئے ہیں ان کے لحاظ سے ہم اس کا اطلاق کر لیں گے۔ تو اسلام تو اصل میں بنیادی رہنمائی دے گا، اب اس کے بعد آپ نے اپنے معاشرے میں اس کا اطلاق کس طرح کرنا ہے، اس کا تعلق تمدن سے اور تمدنی ارتقاء کے وسائل سے۔ صاحب، امام مالک اور امام غزالی نے موروثی سلطانوں کی ملازمت کی، اور امام غزالی نے اپنی کتاب نصیحت الملوک میں سلطان کو زمین پر خدا کا سایہ بھی قرار دیا، تو کیا مونارکی کو اسلام کے ذریعے جسٹیفائی کرنا درست ہے؟ امام مالک تو کبھی کسی حکمران امام غزالی کی بات کر رہا ہوں۔ امام غزالی نے تھوڑا عرصہ تک ایک یونیورسٹی کے ریکٹر کی حیثیت سے کام کیا تھا، اس کے بعد چھوڑ کر چلے گئے۔ وزیر اعظم ان کو مسلسل خطوط لکھتے رہے، وہ اپنے خاص علاقے میں جا کر بیٹھ گئے، وہاں انہوں نے ایک درسگاہ قائم کی اور ساری زندگی وہاں امام صاحب، ان کی کتاب کا جملہ یہ ہے کہ سلطان زمین پر خدا کا سایہ ہے، اور تم میں سے تمہیں انبیاء تمہارے اوپر کیا کہتے ہیں، رحمت کا سایہ بنیں گے، اور سلاطین تمہارے اوپر رحمت کا سایہ بنیں گے۔ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ آپ وہاں سلطان کو بادشاہ کے بجائے اقتدار کے بارے میں کیوں نہیں لیتے؟ اقتدار، اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین پر خدا کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ اس وقت اقتدار قائم ہے تو ہمیں تحفظ حاصل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں انارکی ختم ہو جاتی ہے۔ بھلے وہ اقتدار جبر کی بنیاد پہ قائم ہو۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اقتدار اپنی ذات میں خدا کی رحمت ہے۔ جب ایک نظم حکومت قائم ہوتا ہے تو اس نظم حکومت میں لوگوں کے لیے جان، مال، آبرو کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک سلطان و ذل اللہ کو آپ کسی خاص سلطان یا کسی بادشاہ کے معنی میں کیوں لیتے ہیں؟ آپ اسے اقتدار کے معنی میں لیجئے۔ اقتدار خدا کی رحمت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اقتدار ختم ہو جائے تو پھر انارکی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہمارے پاس دین کے ماخذ کی حیثیت سے موجود ہے۔ قرآن مجید بالکل واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ امرہم شورا بینہم، کسی درجے میں بھی وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لوگوں کی رائے کے خلاف بھی کوئی حکومت قائم ہو سکتی ہے۔
خلفائے راشدین اس کا اعلان کر رہے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور خطبہ ہے جو بخاری نے نقل کیا ہے کہ ایک خاص موقع کے اوپر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ سیاسی نظام کے بارے میں بعض ایسی آراء کا اظہار کر رہے ہیں جو اسلامی تصورات کے خلاف ہے، تو انہوں نے خطبہ دیا. اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب کی حقیقت بیان کی، اور اس کے بعد یہ شاکار جملہ کہا کہ لا خلافت الا مشورۃ من المسلمین، کوئی حکومت مسلمانوں کی رائے کے خلاف قائم نہیں ہے. ہم سب سورہ توبہ کی 5ویں آیت کی روشنی میں آپ نے اپنی کتاب میزان میں لکھا کہ اگر مشرکین عرب کفر سے توبہ کر لیں تو ٹھیک، ورنہ صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ واجب القتل ہیں. تو ہم سب کیا یہ بیان پیسفل کو ایگزسٹنس کے منافی نہیں؟ اس کا کوئی تعلق اصل میں اسلام کے سیاسی نظام سے ہے ہی نہیں ہے. یہ تو رسولوں کے بارے میں ایک خاص قانون ہے جس کا بیان کیا گیا ہے. اللہ کے رسول جب زمین پر آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام کر دیتے ہیں. اس کے بعد عذاب آ جاتا ہے. قوم نوح پر یہ عذاب آیا، قوم سمود پر آیا، قوم عاد پر آیا، تو اس عذاب کا بیان. صاحب دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مشرکین پر حق واضح ہو گیا تھا اور وہ اپنی انانیت پہ اڑے ہوئے تھے؟ یعنی آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ حجت؟ میں تو نہ کہہ رہا ہوں، نہ مجھے کہنے کا حق ہے، نہ میں کسی کو یہ دینے کے لیے تیار ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ خدائی فیصلہ صادر ہوا، تو خدا تو دلوں کے حال یعنی جانتا ہے. خدا نے حضور کو بتا دیا تھا کہ ان کے اوپر حق واضح ہو گیا. یہی سب سے پہلے بتایا. پورا قرآن اسی کو بتانے کے لیے نازل ہوا. جب اللہ کا رسول دنیا میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ براہ راست فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ اب ہماری زندگی اور موت کے فیصلے کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رسولوں کے ساتھ خاص ایک قانون ہے. اس کا مجھ سے آپ سے کوئی تعلق نہیں، نہ یہ اسلام کے سیاسی نظام کا کوئی حصہ ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو وہ قیامت جو ہم سب کے لیے برپا ہونے والی ہے وہ ایک قوم کے لیے اسی دنیا میں برپا ہو جاتی ہے. اسی اصول پر قوم نوح ساری کی ساری غرقاب کر دی گئی. اسی اصول کے اوپر قوم عاد برباد ہوئی. اسی اصول کے اوپر دوسری قوموں پر عذاب آیا. یہ خدا کے عذاب کا بیان ہے، یہ کسی سیاسی قانون کا بیان نہیں ہے. ٹھیک، اسلام کا سیاسی قانون الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون اتمام حجت الگ ہے. اللہ تو آج بھی لوگوں کو مار بھی رہا ہے، جلا بھی رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے، موت بھی دے رہا ہے. جی آپ پوچھیے. عقائد جب سیاست میں آتے ہیں تو وہ سروائیو نہیں کر پاتے. نہ صرف اس سے ریاست کا معاملات، جو ریاست کے جو سسٹم ہے وہ اس سے کانفلکٹ کا شکار ہوتا ہے. اگر مذہب میں کوئی سچائی ہے تو پھر وہ کس طرح کمپرومائز کر کے سروائیو کر پائے گی؟ اب مذہب کی سچائی سروائیو نہیں کرے گی جہاں پہ سیاست کے کمپرومائزز ہوں گے. دیکھیے، عقائد کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں مسلمان ہوں، میں خدا کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں، یہ میرا اعلان ہے اور میں اس کو دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہوں. دلائل کے ساتھ پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں. دوسرے کو حق حاصل ہے کہ وہ میری بات نہ مانے. مجھے جو تعلیم دی گئی ہے ایک داعی کی حیثیت سے وہ یہ ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تم نصیحت کرنے والے ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح بات بتا دو. تم کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. تو عقائد تو کبھی زیر بحث ہی نہیں آتے. جو چیز زیر بحث آتی ہے وہ قانون ہے، اور قانون اکثریت کو اپنے نقطہ نظر سے بنانے کا حق حاصل ہے. گویا سیاست کو مذہب سے علیحدہ کر دینا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ مذہب کو سیاست سے متعلق ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. مذہب کو فرد سے متعلق ہونا چاہیے. یعنی انسان مذہب کو قبول کرتا ہے، انسان مذہب کو رد کرتا ہے. مذہب ذاتی معاملہ ہے جو کہ سیکولرزم کا ایک بنیادی پوائنٹ ہے. اگر مذہب میں مجھے کوئی اجتماعی زندگی کے متعلق حکم دیا گیا ہے تو وہ اجتماعی زندگی میں ظہور پذیر ہو جائے گا. اگر انفرادی زندگی سے متعلق احکام دیے گئے تو انفرادی زندگی میں ظہور پذیر ہوں گے. مثال کے طور پر اگر مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں فلاں جرائم کی سزائیں اللہ کے قانون کے مطابق دی جائیں گی، تو جب ہم مسلمان بیٹھیں گے قانون بنائیں گے تو یہ قانون خود بخود روبہ عمل ہو جائے گا. یعنی اکثریت کی حکومت یہی اسلام کا منشا ہے اور یہی اس وقت دنیا ترقی کر کے اخذ کر سکی. صاحب جامعہ ازہر کے جو علماء تھے انہوں نے مصر میں انور سادات کی ٹوٹیلیٹیرین رجیم کو سپورٹ کیا اور اس کے بدلے میں انور سادات نے مصر میں اسلام کو سرکاری سطح پر اڈاپٹ کیا. تو کیا ریاست اور مذہب کا یہ گٹھ جوڑ صرف باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے؟ یہ ریاست اور مذہب کا نہیں، ریاست اور علماء کا گٹھ جوڑ ہے، اور یہ دو بالکل الگ الگ باتیں. یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا ہے غم صاحب. ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ علماء ریاست کے ساتھ گٹھ جوڑ کریں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ علماء ریاست میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تنقید کریں. ہماری تاریخ میں دونوں طرح کی مثالیں ہیں. آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، امام مالک کو دیکھیے، آپ امام احمد بن حنبل کو دیکھیے. تو ریاست کے ساتھ ان کی کشمکش رہی، کوئی عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، مسلسل اپنی دعوت دیتے رہے اور اپنا پیغام پہنچاتے رہے. کسی درجے میں کسی غلط فتوے پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. دونوں طرح کی روایات موجود ہیں. آپ انسانوں کو انسان سمجھیے، علماء کو بھی انسان سمجھیے.
ان میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے حق کو پیش کرتے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر عزیمت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو مصالحت کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں. دونوں طرح کے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے. اچھا، بات یہ ہے کہ اگر اسلام ایک پرامن مذہب ہے تو کیوں ہمیشہ تاریخ میں مسلمان دوسرے ممالک پہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کر کے انہیں 2 آپشنز دیتے تھے، یا جنگ کر لو یا اسلام قبول کر لو، اور جنگ کو ہارنے کی صورت میں انہیں ذمہ بن کر جزیہ دینا پڑتا تھا. روم، ایران، عراق، شام، ہندوستان، ہر جگہ مسلمانوں نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کیوں کی؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ تاریخی طور پر بھی بات ٹھیک نہیں ہے. اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے خدا کے قانون کو نافذ کیا ہے، اور خدا کا قانون رسولوں سے متعلق ہے. جب کسی قوم یا اقوام پر اللہ کے رسولوں کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے تو عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو محکومی میں ڈال دیتے ہیں. وہ ایک بالکل الگ قانون ہے، وہ صحابہ کرام کے ساتھ متعلق تھا، انہی کے ساتھ. گاندھی صاحب، ان تمام ممالک کے لوگوں پر ان تمام ممالک میں جو لوگ رہتے تھے ان پر حجت کیسے واضح ہو گئی تھی؟ وہاں تو تک ابھی مسلمان پہنچے ہی نہیں تھے. نہیں، بالکل ہوئی جی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ادوار میں اتمام حجت کیا ہے. پہلے مرحلے میں آپ نے مکے میں ایک لمبا عرصہ بسر کیا اور ان پر اتمام حجت کیا، پھر ان کے لیے خدا کے عذاب کا فیصلہ ہوا. پھر اس کے بعد یثرب میں تشریف لائے، وہاں اہل کتاب پر اتمام حجت کیا، پھر ان کے لیے عذاب کا فیصلہ صادر ہوا. اور اپنے آخری سال میں ان تمام حکمرانوں کو خطوط لکھ کے ان کے اوپر اللہ کی حجت تمام کی، ان کو موقع دیا کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے اوپر عذاب. یعنی آپ نے ایک حکمران کو خط لکھ دیا تو حجت واضح ہو گئی ہے. اس لیے حجت واضح ہو گئی کہ اس سے پیچھے اصل میں پیغمبر کی پوری تاریخ موجود تو تھی. گاندھی صاحب، اس تاریخ سے وہ حکمران تو واقف نہیں تھے نا؟ پوری طرح واقف تھے. آپ اس زمانے کی تاریخ پڑھیے، وہ زیر بحث تھے، ان کے پاس اس کی پیشین گوئیاں موجود تھیں، وہ جانتے تھے کہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں. پھر یہ کہ جب خط لکھا گیا تو اس کے جواب میں بحث کر سکتے تھے، اعتراض کر سکتے تھے. جن لوگوں نے اس کے بعد موافقت کا رویہ اختیار کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. وہ ایک الگ قانون ہے، اس قانون کو آپ کبھی موضوع بنائیے، اس کی میں پوری تفصیل بیان کر دوں. یہ تاریخی طور پر یہ درست ہے کہ مسلمان ایک ملک میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئیں اور انہیں کہیں کہ یا اسلام قبول کر لو یا جنگ کر لو کیونکہ تم پر حجت واضح ہو چکی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ ان کی وفات کے بعد بھی ہوتا رہا، اسپین تک مسلمان. میں عرض کرتا ہوں اس کے بعد آپ اسپین پر حملہ بالکل دوسرے مقاصد سے ہوا ہے، ہندوستان پر حملہ دوسرے مقاصد سے ہوا ہے. ہندوستان پر حملے کا باعث تو یہ چیز بنی کہ راجہ طاہر نے بہت سی عورتوں کو اغوا کر لیا، ان کو چھڑانے کے لیے بار بار کہا گیا، جب وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوا تب مسلمان. ماڈرن ہسٹورینز اس کو صرف فسانہ قرار دیتے ہیں، اس کا کوئی ٹھوس ہمیں کیا کہتے ہیں شواہد نہیں مل سکے اس کے. یہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں تو یہی بات لکھی ہوئی ہے نا. اگر دوسرے ہسٹورینز کو اور وجہ دریافت کر لی ہے تو اس پر بھی ہم غور کر لیں. امپیریلزم. اچھا، فرض کر لیے یہی بات ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری تو صحابہ کرام پر اس پر عائد نہیں ہوتی. وہ زمانہ مسلمانوں پر تو ہوتی ہے نا سر. مسلمانوں نے تو محمود غزنوی کے حملے بھی کیے ہیں، احمد شاہ درانی کے حملے بھی کیے ہیں، دوسرے لوگوں کے حملے بھی کیے ہیں. اس کی اسلام پر کیا ذمہ داری عائد ہوئی؟ مسلمان آج جو کچھ کرتے ہیں اس کی اسلام پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اسلام میں اگر کسی کے عمل کی ذمہ داری کو بیان کرنا ہوگا تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں. انہوں نے خدائی قانون کا نفاذ کیا ہے اور اس قانون کا کوئی تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، نہ آج یہ اسلام کا کوئی قانون ہے. ہم بالکل قاعدے کے مطابق اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے. اصل میں آپ جس دور کی مثالیں دے رہے ہیں اس دور میں ساری قومیں یہی کام کرتی تھیں، مسلمانوں نے بھی یہی کام کیا اور اس کا دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جسٹس اور جسٹیفیکیشن میں فرق ہوتا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. میں تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کر رہا، میں تو یہ کر رہا ہوں کہ جو غلط کام اس زمانے میں ہو رہا تھا مسلمانوں نے بھی کر ڈالا. اسے جسٹیفائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو کام صحابہ کرام نے کیا ہے وہ ایک خدائی قانون کے مطابق کیا ہے، اس کی مجھے وجہ بھی آپ کو بتانی ہے اور اس کو قرآن نے خود بیان کر دیا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی طاقت قائم ہو گئی، مسلمانوں نے ایک سپر پاور کی حیثیت اختیار کر لی. اور آپ جانتے ہیں کہ سپر پاورز کو اخلاقی حدود کا پابند رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس میں جائز حملے بھی ہوئے، اس میں ناجائز حملے بھی ہوئے. ہندوستان پر محمود غزنوی کے حملوں کا کیا جواز تھا؟ مغلوں کے حملے کا کیا جواز تھا؟ سوال معاشرے اور مذہب کے تعلق کے بارے میں ہے کہ اگر آپ معاشرے کا مذہب کا تعلق صرف فرد سے رکھتے اور معاشرے سے نہیں رکھتے تو کیا اس سے اسلام صحیح طور پر اطلاق اس کا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک ایسے معاشرے میں بہت سارے مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں تو وہاں کانسٹیٹیوشن، لیجسلیشن اور عدالتی نظام اور نہ صرف یہ بلکہ معاشرتی استحکام کی آپ کس طرح ضمانت دیتے ہیں اور کس بیسس پر آپ وہاں پر کانسٹیٹیوشن اور لیجسلیشن کریں گے؟ جی، فرد سے مذہب متعلق ہوگا، مذہب فرد سے متعلق ہو کر اس سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اگر مذہب مطالبہ کرتا ہے انفرادی حیثیت سے تو وہ پورا کیا جائے گا، آئلی حیثیت سے مطالبہ کرتا ہے تو وہ پورا کیا جائے گا. اگر مجھے حکمرانی حاصل ہو گئی ہے اور اسلام نے حکمران کی حیثیت سے مجھ سے کوئی مطالبات کیے ہیں تو وہ میں پورے کروں گا. اصل میں سوسائٹی سے فرد نے متعلق ہونا ہے. مذہب نے کیا حکم دیا ہے اس آدمی کو جس نے مذہب قبول کیا ہے.
اگر فرض کیجئے کہ ایک قوم کے اندر ایک بہت بڑی اکثریت مسیحیوں کی ہے تو مسیحی نقطہ نظر کا ظہور ہو جائے گا معاشرے میں، اور اگر بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے تو اس کا ظہور ہو جائے گا۔ میں تو اس لیے بار بار یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ پہلے آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو مذہب کو جمہوری طریقے سے سوسائٹی تک پہنچانا ہے یا آپ کو مذہب کو کسی بادشاہ کی حیثیت سے سوسائٹی تک پہنچانا ہے۔ یعنی اگر تو آپ بادشاہ ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ جب آپ نے ایک استبدادی حکومت قائم کر لی ہے تو جو آپ کا جی چاہے کریں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر سوسائٹی نے جمہوری طریقے سے فیصلے کر رہے ہیں تو پھر جمہوریت میں تو میں ایک رائے قائم کروں گا، یہ رائے 10,000 افراد نے قائم کر لی، یہ ایک بہت بڑی اکثریت نے قائم کر لی، اس کا قانون میں معاشرے میں ظہور ہو جائے گا۔ اگر میرے ہاں کوئی کمزوری ہے تو وہ کمزوری بھی سوسائٹی تک پہنچ جائے گی۔ پہلے فیصلہ کیجئے کہ آپ کو سوسائٹی سے متعلق ہونا کس اصول پر ہے، جمہوری اصول پر یا ملوکیت کے اصول پر۔ اگر ایک مخلوط معاشرہ قائم ہے، بہرحال جو کانسٹیٹیوشن اور لیجسلیشن کی بیسس کوئی مذہب ہوتی ہے، تو آپ بہت سارے جہاں پر مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں کیسے یقین بنائیں گے؟ ایون کہ اسلام کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں جن میں بہت سارے مسائل کا فرق ہے، تو آپ کیسے یقین بنائیں گے کہ ایک عدالتی نظام جو اور صحیح طرح سے وہ کام کرتا رہے گا اور معاشرے کا استحکام جو ہے مجروح نہیں ہوگا؟ ہم پارلیمنٹ قائم کریں گے، اکثریت کی بنیاد پہ قانون سازی کریں گے، کانسٹیٹیوشن کو ایک جمہوری کانسٹیٹیوشن کے طور پر بنائیں گے جس میں اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو اور لوگوں کو آزادی حاصل ہو کہ وہ اپنی بات کہہ سکیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر سکیں۔ اس سے کس کو اختلاف ہے؟ ازراہ کرم بتا دیجیے۔ نبی صاحب 20ویں صدی سے قبل مسلمان علماء کو کبھی کیوں کوئی پارلیمنٹ قائم کرنے کا خیال نہیں آیا؟ دیکھیے، پارلیمنٹ کا قیام خود تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں ہوا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ آج کہتے رہیں، جب تک تمدن کچھ کروٹیں لے کر اس جگہ نہیں پہنچتا لوگ نہیں مانتے۔ میں نے ایک پچھلے پروگرام میں آپ کو مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت سمو النبی کے ذریعے سے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا بادشاہت کا، تو بادشاہت کی شدید مذمت کی، اس کے مائب بیان کیے، بتایا اس میں کیا عیوب ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود بنی اسرائیل بادشاہت پر اصرار کرتے رہے۔ اسلام نے غلامی کا خاتمہ کر دیا، اس کے باوجود سوسائٹی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ تو سوسائٹی کا قبول کرنا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ آج کتنی باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں جی کہ سوسائٹی میں ان کو نافذ کرنا ممکن نہیں۔ اسلام نے غلامی کا خاتمہ کہاں کیا؟ قرآن مجید نے۔ کس جگہ سے؟ قرآن مجید نے سورہ محمد نے اور سورہ نور نے خاتمہ کر دیا اس کا۔ غلام بننے پر پابندی لگا دی، موجود غلاموں کے لیے آزادی کی راہ کھول دی۔ جنگوں میں لوگوں کو جنگی قیدی کے طور پر پکڑ کر غلام بنا لیا جاتا تھا۔ پہلی جنگ جب جنگ بدر پیش آنے کا موقع آیا تو قرآن مجید نے سورہ محمد میں بتایا کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں اسلام کا قانون یہ ہے کہ اما منم بعد و اما فدا، یا ان کو فدیہ لے کے رہا کر دیا جائے گا یا ان کو احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا۔ اس آیت نے غلام بنانے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ سورہ نور میں آیت مکاتبت نازل ہوئی اور اس نے یہ بتایا کہ جو موجود غلام ہیں ان کو موقع دیا جائے، ان کو مہلت دی جائے، ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی جائے اور ان سے ایک معاہدہ کر دیا جائے تاکہ وہ آہستہ آہستہ آزاد ہو کر اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں۔ ایک سیکولر ریاست میں تمام شہری برابر ہوتے ہیں، وہاں کوئی غلام یا آقا نہیں ہوتا، لیکن گاندھی صاحب حضرت عمر کے دور میں صرف مدینہ کے اندر 1,29,000 غلام تھے۔ تو خیر بڑی مبالغہ آمیز بات ہے، شاید اتنی آبادی بھی نہیں تھی، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں غلام موجود تھے، لیکن یہ حضرت عمر نے پیدا کیے تھے، یہ تو اس سوسائٹی کے اندر ان غلاموں کو آزاد کر سکتے تھے، آزاد کرنے کا راستہ کھول دیا گیا۔ گاندھی صاحب جب حضرت عمر بیت المقدس بتا رہا ہوں آپ کو کہ مقاصد کا قانون قرآن نے نازل کر دیا۔ تشریف لے کے گئے ہیں تو ان کا غلام اونٹ پر سوار تھا اور وہ خود اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل رہے تھے، لیکن بات یہ کہ قانون تو غلام ہی نا۔ نہیں دیکھیے، اس کے لیے مکاتبت کا قانون تھا، اس کو نکال کے باہر کیسے پھینک دیا جاتا؟ آپ یہ سمجھ نہیں رہے کہ غلامی کیا چیز تھی۔ غلامی ایک پورا انسٹیٹیوشن بن چکی تھی، ساری معیشت اس پر چل رہی تھی، لوگ گھروں کے اندر موجود تھے، سارے نوجوان نہیں تھے، بوڑھے تھے، بچے تھے، لولے تھے، لنگڑے تھے، گھروں کے اندر چھت کے سائے میں پڑے ہوئے تھے۔ اسلام نے حق دے دیا کہ آپ مکاتبت کر کے نکل سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی جانے کے لیے تیار نہیں تو اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا جائے۔ یعنی اسلام نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جو احمقانہ طریقہ ہماری جدید دنیا میں بعض موقعوں پر اختیار کیا گیا۔ اس نے کیا ایک طرف سے غلام بننے پر پابندی لگا دی، دوسری طرف سے جو غلام موجود تھے ان کے ہاتھ میں پروانہ آزادی پکڑا دیا تاکہ وہ آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ اگر یہ کام کیا جاتا جو آپ کہتے ہیں تو لوگ بکمنگے ہو جاتے، کنگال ہو جاتے، ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اپنا جسم بیچیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہتا اگر وہ عورتیں ہوتی۔ تو اسلام نے تو نہایت حکیمانہ طریقہ اختیار کیا، لیکن اس حکیمانہ طریقے کو بھی دنیا ماننے کے لیے تیار آپ کی رائے میں اسلام نے غلامی کا خاتمہ کر دیا؟ جی بڑے حکیمانہ طریقے سے، اس احمقانہ طریقے سے نہیں کیا کہ ایک دن کہا جاتا کہ سب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے۔ ایک طرف بننے پر پابندی لگائی اور دوسری جانب جو لوگ آزادی چاہتے تھے یا اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے تھے ان کے لیے مکاتبت کا قانون بنا دیا۔ اس کا بھی مطالعہ کریں، وہ کتنی غیر معمولی بات ہے۔ اس کے باوجود بہرحال جو لوگ نہیں اس کو اختیار کریں گے وہ رہیں گے تاکہ آہستہ آہستہ وہ سوسائٹی کا حصہ بن سکے، جذب ہو سکیں۔ اس زمانے میں جب آپ سے کہا جاتا ہے سود ممنوع ہے، آپ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی ایک دن میں ختم نہ کیجیے،
آپ پہلے ادارے وجود میں لائیے، پھر آہستہ آہستہ اس کا خاتمہ کیجیے. یہی کام ماضی میں ہم نے کیا، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو سند جواز دے دی. آپ نے اکثریت کا پیمانہ بتا دیا کہ اکثریت ہے جو ڈٹرمن کرے گی کہ کس قسم کا قانون بنے گا. اگر اکثریت مسلمان ہے تو مسلم اسٹیٹ بن جائے گی، اگر کرسچن ہے تو کرسچن اسٹیٹ بن جائے گی. لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ کوئی کرسچن ریپبلک آف فرانس یا کرسچن ریپبلک آف انگلینڈ کوئی ایسی وجود میں رکھتی ہے، وہ نہیں ہے. اور ایون انہوں نے جو ریلیجیس ٹیچنگز ہیں وہ سائنس کے نام پہ پڑھانے پہ بھی پابندی لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو مکمل طور پہ مذہب کو انہوں نے سائڈ لائن کیا ہوا ہے. اور جمہوریت اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ اور اس قسم کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہم نے ادھار لیے ان سے، وہ سارے کے سارے سیکولرزم پہ بیس کر رہے ہیں. تو کس طرح آپ ایکویٹ کرتے ہیں انڈیویجول لائف کو؟ ایک دم آپ کہہ دیں کہ میجورٹی میں بھی اگر مسلمان ہیں تو وہ مسلم اسٹیٹ بنا دیں، کس طرح بنیں گے؟ وہ بھی ایک بحث حماقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسچینٹی اگر اپنا ظہور کرے گی تو کرے. کرسچینٹی کے پاس تو کوئی قانون ہے ہی نہیں. آپ کرسچینٹی کی تاریخ پڑھیے کیا ہے. قانون تورات میں تھا، تو انہوں نے قانون بنایا کرسچینٹی کی بنیاد وہ پہ. تورات میں جو قانون تھا اس کو تو سینٹ پال نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا شریعت صرف بنی اسرائیل کی تھی، تو قانون ختم ہو گیا. اب اس کے بعد صرف آپ کو مسیحی رہنا ہے. کتنی ریاستیں ہیں کہ جو اپنا مذہب مسیحی قرار دیتی ہیں، بلکہ اپنے مذہب کے علمبردار کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں. وہاں اس لیے آپ کو اس کا ظہور نظر نہیں آتا پارلیمنٹ یا قانون میں، کہ ان کا قانون ہے ہی نہیں. ہمارے پاس جو قرآن مجید میں قانون ہے، اس میں بعض چیزیں ریاست کے بارے میں قانون کے طور پر دی گئی ہیں. اس لیے جب ہماری ریاست بنے گی تو فطری طور پر اس قانون کا ظہور ہو جائے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے، دو سوال ہیں بنیادی طور پر، کہ الوہی بصیرت کا قانون جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ فیل کیوں ہو رہا ہے بار بار؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولر اسٹیٹس جو ہیں دے آر پروگریسنگ لیپس اینڈ باؤنڈس، وہ ترقی کرتی جا رہی ہیں، اور جو کہ الوہی بصیرت کے قانون کو مان رہی ہیں وہ تنزلی کی جانب گامزن ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے، کر کے کر لیجیے، چلو اس میں یاد بھی رہتا ہے. آپ دوسرا سوال بعد میں کر لیجیے گا. وہ کون سی اسٹیٹ ہے ذرا بتائیے کہ جو الوہی بصیرت پر مبنی ہے؟ یعنی جمہوریت جس کو اسلام نے قائم کرنا چاہا، امرہم شورا بینہم کا جو اصول قائم کیا، خلفائے راشدین نے جو جمہوری روایات قائم کی، جو آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے، وہ کس نے اپنا رکھی ہوئی ہیں؟ یعنی اس وقت صورتحال یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ایک انسانی بصیرت پر مبنی نظام ہے اور دوسری طرف خدائی بصیرت پر مبنی نظام ہے. خدائی بصیرت پر مبنی نظام کو تو کبھی مسلمانوں نے قبول ہی نہیں کیا، نہ کسی جگہ وہ نظر آ رہا ہے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نہ اس طرف جائیے نہ اس طرف جائیے، آپ لوگوں کے اوپر اعتماد کیجئے اور ایک جمہوری معاشرے کو قائم ہونے دیجئے. لوگوں کی جو بصیرت ہے، جو شعور ہے، جو تجربہ ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو ان کے پاس جو خدائی ہدایت ہے، یہ سب خود بخود ایک حسین امتزاج کے ساتھ سامنے آ جائے گی. اصل میں پاکستان کے بانی یہ چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں لوگ آزادی سے ایک دوسرے کی رائے سنیں، ڈائلاگ اور مکالمے کی فضا ہو، اور جمہوری بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. ہم نے یہ قائم نہیں کیا، اور ہم اس بحث میں پڑ گئے کہ لادینی اور لاطینی کس پیچ میں الجھا تو. غامدی صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ انسانی شعور نے اب جو ارتقاء کے بعد سیکولرزم تک وہ پہنچا ہے. اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو میجورٹی جو ہے وہ سیکولر اسٹیٹس کی شاید آپ کو نظر آئے. سیکولرزم کے اندر بنیادی طور پر وہ دین سے متعلق قانون سازی نہیں کرتے، ان کے فریم ورک جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اگر پاکستان کے اندر بالفرض ایک مکتبہ فکر میجورٹی میں آ جاتا ہے اور وہ دین سے متعلق بھی لیجسلیشن کرتا ہے، تو دیگر مکاتب فکر کی کیا روح مجروح نہیں ہوگی؟ کیا ان کی تعبیر مجروح نہیں ہوگی؟ یہ بات یہ ہے، جہاں کہیں بھی اکثریت قانون بنائے گی، کچھ لوگ اقلیت میں ہوں گے. جو قانون سازی اس وقت مغربی معاشرے میں ہو رہی ہے، مگر وہ دین سے متعلق نہیں کرتے. میں ابھی مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے، جب آپ خلاف دین قانون سازی کرتے ہیں تو وہ بھی ایک دینی قانون سازی ہے. آپ جب یہ کہیں گے کہ ہم نے ہومو سیکسولیٹی کو ایک قانونی حیثیت دے دی ہے، تو سوال یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے؟ ان لوگوں کو اس پر تشویش نہیں ہوگی کہ جو اس کو انسانی اخلاقیات کے خلاف سمجھتے ہیں؟ قانون سازی جب بھی اکثریت کی بنیاد پر ہوگی، کسی بنیاد کو آپ قائم کریں گے نا، وہ بنیاد یا تو مذہب ہوگا، یا رواج ہوگا، یا رسم ہوگی، یا آپ کا کوئی استخراج ہوگا، آپ کا کوئی سائنسی عقیدہ ہوگا. اس کے بغیر قانون سازی ہو کیسے سکتی ہے؟ تو میں تو ایک سادہ اصول بیان کر رہا ہوں کہ آپ اکثریت کو قانون سازی کرنے دیجئے، اور جو لوگ اقلیت میں ہوں ان کو حق دیجئے کہ وہ اپنی بات کہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کریں، قانون پر تنقید کریں، قانون کی پابندی کرتے ہوئے قانون پر تنقید کریں اور رائے عامہ کو ہموار کریں. ہو سکتا ہے آج ایک نقطہ نظر کو اکثریت حاصل ہو، کل دوسرے نقطہ نظر کو اکثریت حاصل ہو جائے. آپ سوسائٹی کو پابند کیوں کرتے ہیں؟ پہلے مرحلے میں لوگوں کو رائے قائم کرنے دیجئے. کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا کہ جس پر مثال کے طور پر مجھے اگر اعتراض ہوگا، قانون سازی ہوگی طلاق کے بارے میں، یورپ میں ہوئی ہے، مجھے اس پہ 10 اعتراضات ہیں.
آپ نے طلاق کے بارے میں قانون بنا دیا کہ بیوی کو آپ کو آدھی جائیداد دینا ہوگی. آپ جانتے ہیں اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ اتنے بدترین نتائج نکلے کہ طلاق جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو گئی. لوگوں نے شادی شدہ زندگی کو اپنے لیے مصیبت قرار دے دیا. اس قانون سازی پہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی، مثال کے طور پر علمی لحاظ سے پہنچی. میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، تو میں وہاں جیوں گا نا. حق دیتے ہیں آپ مجھے کہ میں اپنی بات کہوں. یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوگا. آپ جب جمہوری اصول کو مانتے ہیں، اصل میں یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ قانون سازی کی بنیاد جو ہے وہ انسان کے عقائد اور نظریات نہیں ہوتے. کوئی عقیدہ آج آپ قائم کرتے ہیں وہی آج اس کی بنیاد ہوتا ہے. عقیدے کی بنیاد کسی مذہبی الہام پر بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کے سائنسی اکتشافات پر، آپ کے ذہنی تصورات پر، اور آپ کے اوہام پر بھی ہو سکتی ہے. اس کے بغیر اصل میں کوئی قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی. میں چند سوالات کروں گا ابھی آپ سے کہ آپ کے ملک کے اندر جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کی بنیادیں کیا ہیں. ٹھیک ہے، آپ مذہبی قانون کی بات نہ کیجیے، ذرا بتائیے مجھے کیا بنیادیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ پوچھو. دین اسلام میں انسانیت کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ واضح طور پر بتا دیے گئے ہیں، اور قرآن پاک میں جو معاشی نظام ہے وہ بھی بنیادی طور پر واضح ہے. پھر اس خطے کے اندر اسلام کو سیکولرزم کے ساتھ جوڑنا اور اسلام کو معاشی نظام کیمونزم سے لینا، اس کو ان سب کے ساتھ اسلام کے ساتھ جوڑنا، ان سب باتوں کو، تو اس میں اس خطے میں کن لوگوں کا کردار ہے؟ کون لوگ ایسی سازشیں کر رہے ہیں کہ جو اسلام کو ان حصوں میں مرج کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ لفظ سازش کیوں بار بار استعمال کرتے ہیں؟ یعنی مسلمان اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی سازش ہو رہی ہوتی ہے. لوگوں کا نقطہ نظر ہے، بیان کر رہے ہیں اپنا نقطہ نظر. آپ بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیجئے. سوسائٹی کو جمہوری طریقے سے فیصلہ کرنے دیجئے کہ آپ کا نقطہ نظر صحیح ہے یا کسی دوسرے کا نقطہ نظر صحیح ہے. آپ معاشرے کو ایک زندہ معاشرے کے طور پر اپنے فیصلے خود کیوں نہیں کرنے دیتے؟ یعنی سازش کیسے ہو جائے گی؟ سازش اسی وقت ہوتی ہے جب آپ ایک آمرانہ نظام قائم کرتے ہیں. آپ جمہوریت کو چلنے دیں، آپ یہاں جمہوری فیصلے ہونے دیں، جمہوری فضا میں لوگوں کو مکالمہ کرنے دیں. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ انسان کی فطرت اپنی ذات میں اور اجتماعی معاملات میں ہمیشہ درست فیصلے کرتی ہے. اسے کرنے تو دیں ایک بار. ہم تو یہ کرنے کا موقع نہیں دیتے انسانوں کو. پہلے مرحلے میں چند غلطیاں ہوں گی، دنیا کے ہر جمہوری معاشرے میں ہوئی ہیں. اس کے بعد پے در پے انتخابات کا عمل خود اس کی اصلاح کرتا چلا جائے گا. آپ پوچھو. غامدین صاحب، آپ نے کہا ہے کہ مذہب کا سوسائٹی اور اسٹیٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، فرد کے ساتھ ہوتا ہے، اور جمہوریت میں فرد کی پوری زندگی کو اسٹیٹ اور سوسائٹی گھیرے ہوئے ہیں. سوسائٹی اور خود اسٹیٹ خود افراد پہ مشتمل ہے جو ان کی زندگیوں کے فیصلے کرتی ہے. کیا آپ واضح کریں گے کہ مذہب کا فرد کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میں نے جو بات عرض کی ہے وہ پوری بات بیان کیجیے کہ مذہب فرد کو مخاطب کرے گا، فرد کو احکام دے گا، فرد سے یہ پوچھے گا کہ تم انفرادی زندگی میں کیا کرتے ہو، اجتماعی زندگی میں کیا کرتے ہو. فرد مسلمان ہے تو اس کا ظہور اجتماعی زندگی میں بھی ہو جائے گا، اور اگر مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اور وہ اسلام کا صحیح تصور رکھتے ہوں گے تو وہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے جو آپ نے پیدا کر دیے ہیں، اور اگر نہیں ہوگا تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. یعنی میں تو جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ اصل میں کرتے کیا ہیں. کرتے یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود تصورات ہیں نا، کہ یا تو مجھے مذہب کی کسی خاص تعبیر کو ایک قانون کی حیثیت سے مسلط کر دینا ہے، اور یا یہ ہے کہ اس کا انکار کر دینا ہے. یعنی یا ادھر چلے جانا ہے یا ادھر چلے جانا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہیں بھی نہ جائیے. آپ فرد کو اپنے عقیدے، اپنے نقطہ نظر کے مطابق زندگی بسر کرنے دیجیے، اور افراد کا جو مجموعہ وجود میں آئے گا اسے پارلیمنٹ کے ذریعے سے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرنے دیجیے اور اسے قانون بننے دیجیے. آج ہو سکتا ہے کہ ایک قانون آپ کی مرضی کا بن جائے، پرسوں ہو سکتا ہے میری مرضی کا بن جائے. صاحب، آپ نے اپنی تحریروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ریاست کو نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ کوئی بھی حکم ریاستی طاقت سے نافذ کرنے کا اختیار حاصل نہیں. دوسری طرف ہمیں لا اکراہ فی الدین کا حکم بھی ملتا ہے. تو آپ ان دونوں باتوں کو کس طرح ریکنسائل کریں گے؟ دیکھیے، لا اکراہ فی الدین کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کسی انسان کو بالجبر کسی دین کا پابند نہیں کیا. ٹھیک. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام نہیں کیا تو مجھ کو بھی حق نہیں ہے کہ میں کسی کو بالجبر پابند کروں. لیکن جس وقت کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے اسلام کے لحاظ سے کچھ تقاضے آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. میں اگر مسلمان ہوں، میں مسلمان کی حیثیت سے اپنا تعارف آپ سے کراتا ہوں، تو انفرادی زندگی میں بھی آپ مجھ سے کہتے ہیں تم فلاں کام کیوں نہیں کرتے. تو دیکھیے، ایک ہے میرے ایک چیز کو قبول کرنے کے بعد مجھ سے کیے جانے والے تقاضے، اور ایک یہ ہے کہ غیر مسلم سے کہا جائے کہ نماز پڑھو. یعنی گاندھی صاحب، ایک ریاست کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مسلمان شہریوں کو ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھائے؟ نہیں، دیکھیے یہ بات کی غلط تعبیر ہے. اصل میں یوں بات ہے کہ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے وہ اسلام کا ایک قانون ہے، پبلک لا کی حیثیت رکھتا ہے. ریاست وہ زکوٰۃ وصول کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں جو ٹیکس کا نظام ہے وہ بھی در حقیقت اسی اصول پر قائم ہے. اچھا، یہاں زکوٰۃ بھی چل رہی ہے، ٹیکسیشن بھی چل رہی ہے. ہم تو ایک کنفیوز نیشن بن گئے. یہاں تو بہت کچھ چل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہ اسلام کے حوالے سے چیزوں کو سمجھا ہے، نہ علم و عقل کے حوالے سے چیزوں کو سمجھا ہے. ہم تو اصل میں اوہام کی بنیاد پر گفتگویں کرتے ہیں. ہماری کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہوئی.
نماز کے بارے میں قرآن نے صرف یہ بات کہی ہے کہ ریاست اگر چاہے تو اس معاملے میں قانون سازی کر سکتی ہے، کوئی لازم نہیں کیا اس بات کو، حالات دیکھے جائیں گے، اس کے لحاظ سے قانون سازی بھی کی جائے گی. کیونکہ جب ایک آدمی مسلمان ہے، آپ فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اور ڈسپلن ہے. آپ فوج میں بھرتی نہیں ہوئے تو آپ کے لیے بالکل ایک اور ڈسپلن ہے. آپ کہتے ہیں میں ریاست سے مسلمان کی حیثیت سے حقوق چاہتا ہوں تو ریاست بھی کچھ مطالبات کرے گی آپ سے. آپ کہتے ہیں کہ میں یہ حقوق نہیں چاہتا تو ہم بھی کوئی مطالبہ نہیں کریں گے آپ سے. ٹھیک، آپ پوچھو. غان صاحب میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں جو ہم لوگوں نے نان اسلامک لیجسلیشنز بنا لیے ہیں، مثال کے طور پر شراب بنانے کے جو پرمٹ دے دیے گئے ہیں، اسی طرح جو طے شدہ اصول ہیں اسلام کے، مثلاً کہ ہاتھ کاٹنا یا سنگسار، ان کو ہم نے پشت پناہ ڈال دیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں اسلامی ریاست اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ جو بنیادی طے شدہ اصول ہیں ہم ان پر عمل نہ کریں اور اپنے اصول بنا کر، خواہ وہ ہم نے اکثریت سے ہی بنائے ہیں، انہیں ہم اپنا لیں؟ مسلمانوں کی ریاست کہیے، مسلمانوں کی ریاست پارلیمنٹ میں قانون سازی کرے گی. آپ کی تعبیر کے خلاف انہوں نے قانون سازی کر دی تو لوگوں کے نقطہ نظر کو بدلیے. ایک جمہوری معاشرے کے اندر آپ کی بات مان لی جائے، میری بات مان لی جائے، آپ اپنی بات کہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم اس تعبیر کو قبول نہیں کر رہی جو آپ نے کی ہوئی ہے. یہ تو ہوا آپ کے سوال کا اصولی جواب. عملاً تو صورتحال یہ ہے کہ یہ سارے قوانین نافذ ہیں پاکستان میں. ٹھیک، یہ تمام قوانین نافذ ہیں. پوچھو. غام صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سیاست کا موضوع انسان، مذہب کا موضوع بھی انسان، اور یہ دونوں چیزیں انسان کی فلاح کے لیے کہ ایک اچھی سوسائٹی پینیٹریٹ کرے اور ڈیولپنگ سائڈ میں جائے. تو ان دونوں چیزوں میں ہم آبزرو کرتے ہیں کہ مسلمان خاص کر علمی معاملے میں تو آگے ہیں لیکن عملی معاملے میں بہت پیچھے ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمل کی صورت کب پیدا ہوگی ہماری سوسائٹی میں؟ آپ کے سوال کا پہلا حصہ زیادہ اہم ہے. سیاست کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ لوگ اگر مل جل کے رہ رہے ہیں تو ان کی بہتری، ان کی بہبود، ان کو امن فراہم کرنے کے لیے ایک نظم اجتماعی وجود میں لایا جائے. مذہب کا یہ مقصد نہیں ہے. مذہب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پیوریفائی کیا جائے تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کو حاصل کر سکیں. تو پہلی تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ دونوں کے مقاصد میں بہت فرق ہے. مذہب انڈائریکٹ اثر انداز ہوگا معاشرے کے اوپر، وہ ڈائریکٹ نہیں مخاطب کرتا اس کو، وہ ڈائریکٹلی یا براہ راست مخاطب کرتا ہے فرد کو. وہ آپ سے کہے گا کہ اجتماعی زندگی کے لیے یہ قانون ہے، انفرادی زندگی کے لیے یہ قانون ہے. آپ کے دل و دماغ کو ایڈریس کر کے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا. باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ نے کہا کہ علم میں ہم بہت آگے ہیں. کہاں آگے ہیں؟ علم ہی میں پستی پیدا ہوئی ہے جس کا نتیجہ عمل میں پستی کی صورت میں نکل رہا ہے. ہماری تو زوال کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہمارے علم کی اخلاقی بنیاد تھی اور مذہبی اور مابعدت طبیعاتی بنیاد تھی، اس کو ہم نے فراموش کر دیا. اور جو طبعی علوم دنیا کے اندر کھڑے ہونے کے لیے سائنسی علوم چاہیے، ان کو کبھی درخور اعتنا نہیں سمجھا. علم ہی میں انحطاط پیدا ہوا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان کی اور باقی ممالک کی کیا صورتحال ہے. 70-80% ناخواندہ آبادی ہے. یہ جو آپ خواندگی کی شرح پڑھتے ہیں وہ اصل میں دستخط کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. حقیقی تعلیم کتنی ہے، آپ تعلیم پر کتنا خرچ کرتے ہیں، ذرا اپنا بجٹ اٹھا کے دیکھیے. شرم آتی ہے اس کو دیکھ کر. تو جس قوم کی تعلیم تربیت کا آپ نے اہتمام نہیں کیا، کیسے توقع کرتے ہیں کہ اس کے اندر صحیح علم وجود میں آئے گا اور صحیح عمل وجود میں آئے گا؟ غامدی صاحب، آپ نے کہا کہ سیاست کا جو مطلب ہے وہ اجتماعی انداز میں رہنے سہنے کے جو طریقے ہیں اس کی بات ہے، جبکہ قرآن میں یہ رہنے کے جو اصول ہیں وہ بھی بتا دیے گئے ہیں. تو پھر آج کیوں جو دین اسلام ہے اس کو سیاست سے الگ کیا جاتا ہے؟ تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہوگی دین اسلام کے ساتھ کہ دین اسلام سیاست میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتا؟ دین اسلام سیاست میں رہنمائی کرتا ہے. آپ اس رہنمائی کو قبول کریں نا. آپ انسان کی حیثیت سے قبول کریں گے تو آپ کی اجتماعی زندگی میں اس کا ظہور ہو جائے گا. یہ آپ کی جو اس وقت پارلیمنٹ ہے جس میں 350 کے قریب افراد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ مسلمان ہیں نا. پھر یہ ہمیں کیوں نہیں پاکستان کے اندر جو اسلام کا معاشی نظام اور سیاسی نظام اور سماجی نظام نظر کیوں نہیں آتا؟ اسلام نے کوئی نظام نہیں دیا. پہلے تو اپنی اس غلطی کی اصلاح کر لیں. اسلام نے سیاست اور معیشت کے بارے میں چند قوانین دیے ہیں، ان کی روشنی میں نظام ہم بناتے ہیں. ہم نے کبھی ان کا شعور پیدا کیا، لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیے، اپنی ایلیٹ کو اس پر مطمئن کیا، اپنی انٹیلیجنسیا کے ساتھ مکالمہ کیا؟ یہ جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک کیسے ظہور پذیر ہو جائے گا؟ مجھے یہ بتائیے آپ چاہتے کیا ہیں؟ یعنی پارلیمنٹ کے اندر جو عوام کی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے اس کی جگہ کو اور آگے اس قانون کو نافذ کر دیں، اس کے دل و دماغ کو بدلیے. اگر وہاں کوئی خرابی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کی بات معقول ہوگی، لوگ مان لیں گے، تو پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو جائے گی. پوچھو. صاحب، آپ نے لوگوں کی بات کی کہ ایک جمہوری معاشرے میں لوگوں کی رائے جو ہے وہ لیجسلیشن بنے گی.
تو اس معاشرے میں آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں مطلب ایک پاکستانی ریاست جس میں آپ کہتے ہیں کہ 80% لوگ جو ناخواندہ ہیں، تو اس میں کس طرح لوگ جو ہیں وہ کس قسم کی رائے کا اظہار کریں گے اور کس قسم کی لیجسلیشن ہوگی اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے اور انہی لوگوں کو اختیار دے دیا جائے لیجسلیشن کا، تو یہ کیا ایک کیوس پیدا نہیں ہو جائے گا جہاں جیسے لوگ ہیں ویسی ریاست ہوگی؟ آپ نہ دیں لوگوں کو اختیار، پھر بتا دیں کس کو اختیار دینا چاہتے ہیں. میں نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا ایک پروگرام میں کہ بہادر شاہ ظفر کا کوئی بیٹا تلاش کر کے لے آئیے، اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں. اگر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے تو جیسے لوگ ہیں اس کا ظہور ہوگا. آپ ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کا راستہ اختیار کریں، ان کو بہتر کریں. یعنی یہ جو آپ کے مذہبی رہنما ہیں، یہ جو آپ کے سیاسی رہنما ہیں، یہ نکلے میدان میں اپنی قوم کی تربیت کریں. اچھا ٹھیک. جب آپ جمہوری معاشرہ قائم کرتے ہیں تو جو قوم ہوتی ہے اسی کا ظہور ہوتا ہے، اس پر جزا فضا کرنے کی ضرورت نہیں. اپنی قوم کے دل و دماغ کو بدلیے. دنیا کی جتنی بھی سیکولر ڈیموکریسیز ہیں ان کا بینکنگ سسٹم انٹرسٹ بیسڈ ہے اور وہ بہت کامیاب ہے اور ان کی پوری منوپلی ہے اس وقت. اور اسلام جو ہے وہ سود کی مذمت کرتا ہے. تو اگر پاکستان میں آپ جو کہتے ہیں کہ جمہوری حکومت قائم ہو اور وہ پیپل ایز اے میجورٹی ووٹ کر دیں کہ وہ انٹرسٹ کو الاؤ کرتے ہیں، تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ وہ قانون بن جائے گا، مجھے اس سے اختلاف ہوگا، میں دلائل کے ساتھ اس قانون کو بدلنے کی کوشش کروں گا. مجھے سود کے اوپر اخلاقی اعتراضات ہیں. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک آدمی کے کاروبار میں نفع نہیں ہو رہا، آپ کیسے اس منفعت کا تقاضا کرتے ہیں. اس نے آپ سے قرض لیا تھا، اس کا کاروبار بند ہو گیا، آپ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ مجھے منفعت حاصل ہونی چاہیے. مجھے اس پر اخلاقی اعتراضات ہیں. میں یہ اعتراضات پیش کروں گا اور دلائل کے ساتھ پیش کروں گا. اکثریت میری رائے کو قبول کر لے گی، اس کے مطابق قانون بن جائے گا. نائب صاحب یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو ختم کریں گے. ناظرین، بات چلی تھی اسلام اور سیکولرزم سے اور پہنچی ریاست کی جمہوری اساس پر. اب بات یہ ہے کہ ریاست چاہے مذہبی ہو یا سیکولر، اگر وہ اپنے شہریوں کو ان کے حقوق یکساں طور پر مہیا نہیں کرتی تو وہ اپنے وجود کا جواز کھو بیٹھتی ہے. اس میں بسنے والی قوم میں خوف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ شاخ گل کا سایہ بھی سانپ بن کر ڈرانے لگتا ہے. ریاست کی نظریاتی یا سیکولر اساس اگر اس کے شہریوں کی بھوک اور پیاس کا مداوا نہیں کرتی تو نظریے پہ بحث کرنے سے بہتر ہے کہ اعمال پہ نظر ثانی کی جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.